قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الاحزاب کی اس آیت کی تلاوت گزشتہ جمعے کو بھی کی اور آج بھی سورۃ الاحزاب کی اس آیت کی تلاوت کی، جس میں عورتوں کے حجاب اور پردے کا ذکر ہے۔ عورتوں کے حجاب اور پردے کا مسئلہ جتنا اہم ہے، جتنا ضروری ہے، اتنا ہی مسلمان آج اس میں سستی کر رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، اور اسی بے حجابی اور بے پردگی کی وجہ سے بے حیائیاں پھیلتی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، برائیاں پھیلتی ہیں۔ گویا کہ بے پردگی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ گزشتہ جمعے کو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی 7 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے حجاب اور پردے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب اور پردے کا حکم دیا۔ تو یہ حجاب اور پردے کا حکم کسی مولوی کی طرف سے نہیں، کسی مدرسے کی طرف سے نہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بعض ایسے مرد ہیں جو عورت کے محرم ہوتے ہیں۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ان محرموں سے عورت کا کوئی حجاب اور پردہ نہیں، لیکن پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ ان کو دکھا سکتی ہے، اپنے ہاتھ ان کو دکھا سکتی ہے، کوئی وسوسہ نہ ہو تو وہ تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ 7 قسم کے مرد ہیں جو عورت کے محرم ہوتے ہیں۔ باپ ہے، اور باپ کے حکم میں دادا بھی ہے۔ نمبر 1 باپ، دوسرا ہے چچا، تیسرا ہے ماموں، چوتھا ہے بھائی، 5واں ہے بھانجا، 6واں ہے بھتیجا، اور 7واں ہے بیٹا۔ یہ 7 قسم کے مرد عورت کے محرم ہیں۔ نسب کے اعتبار سے بھی یہ 7 قسم کے مرد عورت کے محرم ہیں، اور رضاعت کے اعتبار سے بھی یہ عورت کے محرم ہے، دودھ پلانے کے اعتبار سے۔ اگر ایک عورت نے کسی عورت کو دودھ پلایا، کسی بچی کو دودھ پلایا، وہ بچی بڑی ہو جائے تو دودھ پلانے والی عورت کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن جاتا ہے، اور اس کے رضاعی باپ کا بھائی اس کا چچا بن جاتا ہے، اور اس کی رضاعی ماں کا بھائی اس کا ماموں بن جاتا ہے، اور اس کی رضاعی بھائی کی کا بیٹا اس کا بھتیجا بن جاتا ہے، اور رضاعی بہن کا بیٹا اس کا بھانجا بن جاتا ہے، اور اسی طرح رضاعت کے اعتبار سے بیٹا بھی بنتا ہے۔ تو جو اس کے محرم بنتے ہیں نسب کے اعتبار سے، وہ اس کے محرم بنتے ہیں رضاعت کے اعتبار سے۔ چنانچہ حدیث میں واقع آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رضاعی چچا ابو القعیس کے بھائی میرے گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا رضائی چچا ہے، اس کو اجازت دے دو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا، دودھ تو عورت کا ہوتا ہے، مرد کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو نسب کے اعتبار سے محرم ہیں وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی محرم بنتے ہیں، یہ تمہارا رضائی چچا ہے۔ اب اس رشتے کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت تک ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں۔ تو یہ حجاب اور یہ پردہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ اگر اس پر عمل کیا تو اجر ملے گا اور اگر عمل نہ کیا تو اجر نہیں ملے گا، نہیں۔ جیسے نماز فرض ہے عورت پر، اسی طرح حجاب اور پردہ بھی فرض ہے۔ اور جتنے صحابہ کرام تھے ان سب کے علم میں یہ بات تھی کہ عورت کا حجاب اور پردہ فرض ہے۔ چنانچہ حدیث میں واقع آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، غزوہ خیبر میں جو یہود کے مقابلے پر لڑائی ہوئی، خیبر میں یہود رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی، صحابہ کا لشکر تیار کیا اور خیبر پر حملہ کیا، اور وہاں سے لونڈیاں اور غلام گرفتار ہوئے۔ جہاد میں اگر دشمن سے شرعی جہاد ہو، دشمن کی عورتیں اور دشمن کے مرد اور بچے گرفتار کیے جائیں، عورتیں لونڈیاں بن جاتی ہیں اور مرد غلام بن جاتے ہیں، اور پھر وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جس طرح ایک انسان کے لیے اپنی بیوی حلال ہے، وہ لونڈی بھی حلال ہے، لیکن یہ شرعی جہاد کا حکم ہے۔ تو جب خیبر فتح ہوا، لونڈیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور یہ یہود کے بڑے سردار کی بیٹی تھی، حیی ابن اخطب یہود کا سردار تھا، ان کی بیٹی تھی، اور ان کا شوہر وہ بھی یہود کا سردار تھا۔ اور ایک عجیب واقعہ ہے، غزوہ خیبر سے پہلے حضرت صفیہ نے، یہ بھی یہودیہ تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر آیا، ان کی گود میں پڑ گیا۔ جب یہ خواب اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا تو شوہر کو غصہ آیا، وہ خواب کی تعبیر کا ماہر تھا، اس کو غصہ آیا اور حضرت صفیہ کو تھپڑ مارا منہ پہ، اور کہنے لگا تو عرب کے سردار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو عرب کے سردار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیسی تعبیر نکالی۔ چنانچہ حضرت صفیہ جب گرفتار ہو کر آئیں اور دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے ایک لونڈی عطا کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، ایک لونڈی اٹھا لو۔ وہ آئے تو صفیہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھی، اور ظاہر ہے کہ سردار کی بیٹی، سردار کی بیوی، تو وہ سرداری بھی چہرے سے چھلک رہی تھی، انہی کو اٹھا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ بڑے سردار کی بیٹی ہے، اور اگر یہ ایک عام صحابی کو مل جائے تو دوسرے صحابہ اعتراض کریں گے، ان کو ملی ہمیں کیوں نہیں ملی؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ان کو منتخب فرما لیں، اور دحیہ رضی اللہ عنہ کو کوئی دوسری لونڈی ان کے بدلے میں دے دیں، یہ آپ کے پاس آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، کیونکہ اس میں تمام صحابہ کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو توڑ پیدا ہوگا،
جوڑ پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ اپنے لیے منتخب فرما لی. خیبر فتح ہوا، واپس آ رہے تھے، راستے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے خیمہ لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے ملے. اور پھر جب وہاں سے 3 دن وہاں ٹھہرے، وہاں سے مدینہ کی طرف جانے لگے، تو کچھ صحابہ جن کو پورے واقعہ کا علم نہیں تھا آپس میں باتیں کرنے لگے کہ صفیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ماں بن گئی یا ایک لونڈی ہے. کسی نے کہا یہ لونڈی ہے، کسی نے کہا نہیں یہ تو مسلمانوں کی ماں بن گئی. تو پھر فیصلہ کیسے کیا؟ صحابہ نے خود فیصلہ کیا کہ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے اور حضرت صفیہ کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، اگر ان کو حجاب اور پردہ کرایا تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کی ماں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہوگا. اور اگر حجاب اور پردہ نہ کرایا تو پھر اس سے معلوم ہوگا کہ یہ لونڈی ہے. چنانچہ صحابہ سب یہ جانتے تھے کہ جو آزاد عورت ہے وہ حجاب کرتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے، اور جو بے پردہ پھرتی یہ لونڈیاں ہیں. جو بے پردہ پھرتی یہ لونڈیاں ہیں، لونڈیوں کی طرح ہیں، یہ آزاد عورتیں نہیں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو رہے تھے، اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے جگہ خود بنا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے زمین پہ، اپنا گھٹنا یوں کھڑا کر دیا. حضرت صفیہ سے فرمایا تم میرے گھٹنے پر اپنا پیر رکھو اور سواری پہ چڑھو. کیسی سعادت ملی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو. وہ جب سواری پر بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکا دیا، ان کو پردے میں چھپا دیا. تب صحابہ سمجھے کہ یہ لونڈی نہیں، یہ ام المومنین بن گئی، یہ مسلمانوں کی ماں بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے. تو اس زمانے میں تو یہ پہچان تھی، یہ پردہ اور حجاب آزاد عورت کی پہچان تھی. اور جو لونڈیاں تھی وہ پردہ نہیں کر رہی تھی. لیکن لونڈی پردہ نہ کرے اس کے بھی حدود ہیں. وہ اپنے بازو کوہنیوں تک کھلے رکھ سکتی ہے لونڈی، کیونکہ وہ کام کاج کرتی ہے. اگر اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک کھل جائیں تو اجازت ہے، وہ کام کاج کرتی ہے. لونڈی کے لیے ایسا پردہ نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے ہے. اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ آج کل جو گھروں میں نوکرانیاں ہوتی ہیں لونڈیاں نہیں ہیں. لونڈیاں شرعی جہاد میں حاصل کی جاتی ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں. ان کا حکم وہی ہے جو آزاد عورتوں کا حکم ہے. گھر کے مردوں پر لازم ہے کہ اس لڑکی کو پردے میں رکھیں جو گھر میں کام کاج کرتی ہے. اس کے ساتھ تنہائی میں کوئی مرد نہیں بیٹھ سکتا. اور اس لڑکی کے والدین پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اس بیٹی سے پردہ کروائے، یہ لونڈی نہیں ہے. تو اس واقعہ سے حاصل یہ نکلا کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ آزاد عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے. اور ادھر حضرت صفیہ کے پہلے شوہر نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ بالکل سچی ثابت ہو گئی. عرب کے سردار کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا. خواب انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا، میری گود میں پڑ گیا. اسی طرح ایک اور ام المومنین ہیں ہماری ماں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا. ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ شادی کی. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، پھر سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی ہجرت سے 3 سال پہلے، اور ان کو اپنے ساتھ پھر مدینہ لے کر آئے. ان کا واقعہ بھی بخاری شریف میں آتا ہے. جب
مکہ مسلمان 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر نکلے عمرے کے لیے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب تم مکے میں چلے جاؤ، وہاں زمعہ نامی شخص ہے، اس کی لونڈی کا بیٹا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے، اس کو تم اپنے قبضے میں لے لو. ان کا کیسے بیٹا بن گیا؟ زمانے جاہلیت میں لونڈیوں سے زنا بھی کراتے تھے. تو عتبہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، زنا سے پیدا ہوا، اس کو تم اپنے قبضے میں لے لو. جب مکہ پہنچے صحابہ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی جو کفر پہ مرا تھا ان کی وصیت پوری کرنے کے لیے وہاں گئے اور زمعہ کے بیٹے کو اپنے قبضے میں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھتیجا بنتا ہے. ادھر سے زمعہ کا بیٹا، سگا بیٹا عبد بن زمعہ، وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا، یہ میرا بھائی ہے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے. عبد بن زمعہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے. دونوں کا اختلاف پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فیصلہ فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور جو زانی ہے اس کو پتھر ملیں گے، اس کو پتھر مارے جائیں گے، وہ محروم ہوگا، اس کو سنسار کیا جائے گا. چنانچہ وہ بچہ عبد بن زمعہ کے حوالے کیا اور فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، تیرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا. جب یہ عبد بن زمعہ کا بھائی بن گیا تو ام المومنین سودا بنت زمعہ کا بھی تو بھائی بن گیا. عبد بن زمعہ کا بھائی بنا تو ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ کا بھی بھائی بن گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے فرمایا احتجبی منہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے پردہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی شکل و صورت زانی کے ساتھ ملتی تھی، شکل و صورت میں اس کی مشابہت اس زنا کرنے والے کے ساتھ ملتی تھی. تو اتنے شبہ کی وجہ سے حضرت سودا سے فرمایا کہ اس سے پردہ کرو. اور آج کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کزن ہے، یہ لڑکی کا کزن ہے، اور کزن کہہ کر اس سے پھر پردہ نہیں کرتے. کزن محرم نہیں، کزن کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ یہ کزن لفظ جو انگریزی کا لفظ ہے نا، اس نے رشتوں کو برباد کر دیا. اس لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے لفظ کہ یہ کزن ہے. کسی سے پوچھتے ہیں یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں کزن لگتا ہے. کزن لفظ نے رشتوں کو توڑ دیا، برباد کر دیا. کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی ماموں کا بیٹا ہے، کوئی پھپھی کا بیٹا ہے، کوئی خالہ کا بیٹا ہے، کتنے قریبی رشتے ہیں، لیکن سب کے لیے کہتے ہیں یہ کزن ہے. رشتے توڑ دیے اس نے. تو ایک تو یہ لفظ کزن استعمال نہیں کرنا چاہیے، کتنے رشتے اس لفظ نے برباد کر دیا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کزن جس کو کہتے ہیں یہ محرم نہیں، اس کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ لازم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الحمو یا رسول اللہ، قال الحمو الموت. یا رسول اللہ یہ جو لڑکی کا دیور ہوتا ہے، دیور یا جیٹھ، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے بھی پردہ کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت. حدیث کے الفاظ ہیں دیور یا جیٹھ یہ تو عورت کے لیے موت ہے.
موت کی طرح ہے. عورت مر جائے لیکن دیور یا جیٹ کے ساتھ بے پردگی والی کیفیت اختیار نہ کرے، اس سے بھی پردہ لازم ہے. بلا ضرورت اس سے باتیں جائز نہیں. کوئی ضروری بات ہو، گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، ضروری بات ہو تو سوال اور جواب کر سکتے ہیں. تنہائی میں دونوں کے لیے بیٹھنا جائز نہیں، بے حجابی جائز نہیں. حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ ضروری باتیں کی جا سکتی ہیں. الحم الموت، دیور یا جیٹ، یہ اس لڑکی کے لیے موت کی طرح ہے. تو آج کے ہمارے مسلمان جو بڑے دیندار بھی ہوتے ہیں، پردہ بھی کرتے ہیں، ان کی عورتیں باہر نکلتی ہیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، لیکن گھروں کے اندر یہ کزن، اس سے پردہ نہیں ہوتا، دیور اور جیٹ سے پردہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں، میں نے پہلے بتا دیا، نسب کی وجہ سے عورت کے 7 مرد محرم ہیں، اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے عورت کے 7 مرد محرم بنتے ہیں. لیکن نکاح کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے فقط 2 قسم کے مرد حرام ہوتے ہیں، محرم بنتے ہیں. ایک سسر ہے اور ایک سسر کا بیٹا. باقی محرم نہیں بنتے. جیٹھ اور دیور یہ محرم نہیں بنتے. تو حجاب اور پردے کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے سواری پر اپنے پیچھے فضل ابن عباس کو بٹھایا تھا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں، فضل ابن عباس، اور یہ بھی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، بلوغ کو نہیں پہنچے تھے. ایک عورت آئی خثعم قبیلے کی، اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اور فضل ابن عباس اس عورت کو دیکھنے لگے، گھور گھور کر دیکھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فضل ابن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، مت دیکھو. حالانکہ وہ نابالغ تھا، اس کو بھی منع کیا تاکہ اس کی عادت خراب نہ ہو. اور پھر عورت نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا تھا، لیکن اب وہ اتنا بیمار اور اتنا کمزور ہے کہ وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے باپ کی طرف سے حج کر لو. مسئلہ تو یہ تھا. اور پھر آج کے دور میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پیروں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے، پیروں سے پردہ نہیں ہے. پیروں کے سامنے جاتے ہیں، بے پردہ عورتیں تعویذ لینے کے لیے جاتی ہیں، یا بے پردہ عورتیں ان پیروں سے دعا لینے کے لیے جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دنیا کے پیر جمع ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. جو عورتیں مکہ سے مسلمان ہو کر آئی مدینہ، اور ان کے شوہر مکہ میں رہ گئے، وہ کافر تھے، تو نکاح ختم ہو گیا، کافروں سے نکاح ختم ہو گیا. ان عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور اس بیعت کا ذکر قرآن میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عورتوں سے بیعت لیں کہ یہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بچوں کو قتل نہیں کریں گی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو جب بیعت لے لی کہ فلاں فلاں کام نہیں کریں گی، فلاں گناہ نہیں کریں گی، ان عورتوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں. مقصد یہ تھا کہ جیسے مرد آپ سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کر کے بیعت کرتے ہیں، ہم بھی ہاتھ ملا کر بیعت کرنا چاہتی ہیں. اور یہ بیعت جو لی جا رہی تھی، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا.
پردے سے اس طرف عورتیں، پردے سے اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا خیال تھا کہ ہم مصافحہ کر لیں، جیسے مرد ہاتھ ملاتے ہیں بیعت کرتے وقت، ہم بھی ہاتھ ملائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما قولی لامرأۃ واحدہ انما قولی لمئۃ امرأۃ کقولی لامرأۃ واحدہ، میں جس طرح ایک عورت سے بات کرتا ہوں، اگر 100 عورتیں بھی سامنے ہوں تو ان سے بھی میری بات اسی طرح ہے جیسے ایک عورت سے ہے۔ یعنی یہ بیعت بات کے ذریعے سے ہوگی، ہاتھ کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ یہ بیعت بات کے ذریعے سے ہوگی، ہاتھ کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ، اس بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ پہ نہیں لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک دل والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پاکی کی گواہی اللہ نے دی، لیکن پھر بھی کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت ہاتھ نہیں ملایا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں لگایا۔ تو آج کے پیر کیا ہوتے ہیں کہ وہ ان سے پردہ نہ کیا جائے، اور یہ والدین کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو ابتدا سے پردے کی تربیت کرائیں، ان کو پردے کا عادی بنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، اور اس تہمت کی وجہ کیا تھی؟ حجاب اور پردہ۔ جب اس زمانے میں عورتیں سفر پر جاتی تھیں تو اونٹ کے اوپر ہودج رکھا جاتا تھا۔ ہودج عربی میں ہودج کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہے کجاوا۔ تو مرد کے لیے ایسا کجاوا ہوتا تھا جس کے ارد گرد لکڑیاں ہوتی تھیں، اوپر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عورت کے لیے جو کجاوا رکھا جاتا تھا، اونٹ کے اوپر چاروں طرف سے لکڑیاں اور اوپر سے کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اور پردے کے اندر وہ بیٹھ جاتے۔ تو ایک غزوے سے، جہاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، وہ لمبا قصہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے اور رات کے آخری حصے میں اترے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے چلی گئیں، اور ان کا ہار گلے کا گر گیا۔ وہ سفر میں جاتے ہوئے اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے وہ ہار لیا تھا، مانگ کر لیا تھا، وہ ہار گر گیا۔ اب اس ہار کی وجہ سے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، صحابہ کرام بھی ہار کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جو خادمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے کہ حضرت عائشہ کے سواری کی دیکھ بھال کریں، نگرانی کریں، اور کجاوے کو اوپر رکھیں، کجاوے کو نیچے رکھیں، انہوں نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کجاوا تھا اس کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ اس کے بیچ میں ہے، اور حضرت عائشہ نے اس کی وجہ بتا دی کہ میرا جسم زیادہ بھاری نہیں تھا، کمزور تھا۔ صحابہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں ہودج میں، کجاوے میں۔ جب آگے چل پڑے تو ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مقرر کیا تھا کہ تم لشکر کے پیچھے سے آؤ تاکہ گری پڑی چیز کو اٹھا لو۔ صفوان ابن المعطل رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے۔ وہ آئے، دیکھا حضرت عائشہ اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، لشکر نکل گیا، اکیلے بیٹھی ہوئی ہیں۔ صفوان ابن المعطل رضی اللہ عنہ نیچے اترے سواری سے اور رخ دوسری طرف کر دیا، سواری کو بٹھایا، حضرت عائشہ سے فرمایا سواری پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عائشہ سواری پر بیٹھ گئی، صفوان ابن المعطل سواری کی لگام پکڑے ہوئے پیدل جا رہے تھے، اور لشکر کے پاس پہنچے تو منافق جو عبداللہ ابن ابی تھا، منافقوں کا سردار، اس نے تہمت لگائی، اور پھر حضرت عائشہ کی صفائی میں قرآن مجید کی
آیتیں نازل ہوئی سورۃ النور کی، حضرت عائشہ کی صفائی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی کہ یہ پاکیزہ ہیں، یہ صاف ہیں۔ تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا کہ عورتیں سفر میں جاتی تھی تو کجاوے کے اندر جاتی تھی، اور خادمین کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ کجاوے میں ہیں یا باہر ہیں، اتنا اہتمام ہوتا تھا پردے کا۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے، تو والدین پر یہ بھی فرض ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو پردے کا پابند بنائیں، ان کو حجاب کا عادی بنائیں، اور بچپن ہی سے نیم برہنہ لباس ان کو پہنانا شروع نہ کریں جیسے آج کل کے دور میں ہے۔ لڑکی چھوٹی بچی ہے، اس کی قمیص کے آستین نہیں ہے اور اس کی ٹانگیں نیچے کھلی ہوئی ہیں، اور اگر اسی عمر کا لڑکا ہوتا ہے اسی گھر میں تو کیا ہوتا ہے، اس کی آستینیں پوری ہوتی ہیں کلائیوں تک، اور اس کے پانچے نیچے ٹخنوں پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان